بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ڈائجسٹ سے منتخب ایک اردو کہانی ذات بد ذات، جس کے مصنف ہیں شکیل صدیقی، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ سوچ کی تنابیں ٹوٹ رہی تھیں، سب کچھ غلط ملت سا ہو رہا تھا۔ یادوں کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے تھام کر شعوری سطح پر واپس آ جاتا۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، سورج کی تیز اور نکیلی شعاعیں میرے وجود میں کھبی جا رہی تھیں۔ مجھے دکھائی دے رہا تھا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ میں نے گہری سانس لی تو مچھلیوں کی بو سی محسوس ہوئی۔ کیا میں کسی ساحل پر پڑا تھا؟ کیا میں نے شراب زیادہ پی لی تھی؟ مگر نہیں، میں تو 2 پیگ سے زیادہ نہیں پیتا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ دماغ پر لاکھ زور دینے کے بعد بھی یاد نہیں آیا کہ جب میں ہوش میں تھا تو کیا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کیفیت ختم ہو گئی اور شعوری سطح پر کچھ خاکے سے بننے لگے۔ وہ خاکے آپس میں مدغم ہو رہے تھے۔ ایک چہرہ بار بار ابھر کر سامنے آ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ نرگس ہے، میری بیوی۔ میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ خوشی اور وارفتگی سے مجھ پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور میں اپنی آنٹی شکنتلا کو اس بارے میں نہیں بتا پایا تھا۔ سوچا جب پریم نگر میں اس کے ساتھ داخل ہوں گا تو ان کے لیے ایک سرپرائز ہوگا۔ حیرت سے ان کا منہ کھلے گا کھلا رہ جائے گا، اور وہ مسرت آگہی لہجے میں کہیں گی، راجیش، تم نے کم از کم مجھے اس کی اطلاع تو دے دی ہوتی۔ بہرحال میں تمہارے انتخاب کی داد دیتی ہوں۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو خود پر ایک لڑکی کو جھکے ہوئے پایا۔ اس کے جسم کی بھینی بھینی خوشبو میری قوت شامہ سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ میں اسے پہچان نہیں پایا۔ ایک اجنبی لڑکی مجھ پر اتنی مہربان کیوں تھی؟ میرا اس سے کیا تعلق تھا؟ ڈارلنگ، شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، اس نے مترنم آواز میں کہا۔ میں تو ڈر گئی تھی۔ اس نے مجھے سہارا دیا کہ میں اٹھ جاؤں۔ میں نے زور لگایا اور بیٹھنا چاہا، لیکن اس میں ناکام رہا، اس لیے کہ ریڑھ کی ہڈی میں اتنی شدید تکلیف ہوئی تھی کہ میرے منہ سے کراہ نکل گئی، اور میں دوبارہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ تاریکی کی ایک دبیس طے تھی جو میرے وجود پر غالب آتی جا رہی تھی۔ جب میں دوبارہ فہم و ادراک کی وادی میں آیا تو میری سماعت سے کچھ آوازیں ٹکرائیں۔ میں نے اسے اعصاب کو سکون پہنچانے والی دوائیں دے دی ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اسے ہوا کیا تھا؟ یہ آواز میرے دائیں جانب سے آئی۔ آواز مانوس تھی، میں اسے پہلے بھی کئی بار سن چکا تھا۔ ان کا سر دروازے سے ٹکرا گیا تھا، تب سے یہ بے ہوش ہیں۔ ایک نسوانی آواز نے بائیں جانب سے جواب دیا۔ وہ آواز میرے لیے نامانوس تھی، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک کار میں بیٹھے پایا۔ وہ میری ہی کار تھی جو اس وقت میرے مکان کے پورچ میں رکی تھی۔ اس کا دروازہ کھولا گیا، پھر مجھے سہارا دے کر اتارا گیا۔ میرا ایک ملازم سبھاش نزدیک کھڑا تھا۔ شکر ہے مالک، آپ آ گئے۔ مالکن آپ کی طرف سے بہت پریشان تھیں۔ وہ آنٹی شکنتلا کو مالکن کہتا تھا، اور صحیح کہتا تھا، اس لیے کہ اس محل نما مکان کی وہی بلا شرکت غیر مالک تھیں۔ مجھے سہارا دے کر وہ اندر لے گئے۔ میرا کمرہ دائیں سے تیسرا تھا۔ آنٹی لاؤنج میں کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے تشویش سے کہا، ارے راجیش، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نے آج پھر شراب زیادہ چڑھا لی ہے؟ تم اب تک کہاں تھے؟ میں تمہاری طرف سے بہت پریشان تھی۔ وہ حسب معمول سفید بلاؤز اور چاکلیٹی ساڑی میں تھیں۔ انہوں نے اپنے بالوں میں جوڑا لگایا ہوا تھا۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ انہوں نے ہلکی جیولری پہن رکھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ مگر پروقار لگ رہی تھیں۔ مجھے اس کیفیت میں دیکھ کر ان کے چہرے سے تشویش جھلک رہی تھی۔ نہیں، اسے چوٹ لگ گئی ہے، اسی مانوس آواز نے بتایا۔ میں اسے انجیکشن دے دوں گا تو یہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اپنی وضع قطع اور چال ڈھال سے وہ شخص کوئی ڈاکٹر لگ رہا تھا۔ البتہ اس کے جسم پر سفید روایتی کوٹ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا، جس سے وہ بڑی حد تک سنجیدہ اور بردبار نظر آ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ آنٹی نے اس لڑکی سے پوچھا۔ میں نرگس ہوں، ان کی بیوی۔
اس نے مسکرا کر کہا، کیا راجیش نے آپ کو اپنی شادی کی اطلاع نہیں دی؟ نرگس؟ کون نرگس؟ راجیش نے تو مجھے تمہارے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا، وہ حیرت سے بولی۔ وہ مجھے کمرے تک لے آئے، کمزوری غالباً بہت بڑھ چکی تھی، اس لیے کہ 2-4 قدم کا فاصلہ بھی میرے لیے دوبھر ہو گیا تھا۔ مجھے شدید چکر آ رہے تھے، اس لیے میں بستر پر گر گیا، میرا سانس پھول گیا تھا۔ وہ خوابگاہ بلا شبہ میری ہی تھی، اس لیے کہ وہاں کی ہر چیز نیلے رنگ کے شیڈ میں تھی جو میرا پسندیدہ تھا۔ نیلی چھت، آسمانی پردے اور بستر کی نیلی چادر، سائیڈ ٹیبل پر رکھا ہوا گلدان بھی نیلا تھا اور اس میں ہلکے نیلے پھول لگے ہوئے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ لڑکی نہایت توجہ سے ساری چیزیں دیکھ رہی ہے۔ راجیش، ڈاکٹر صاحب تمہیں انجیکشن دے رہے ہیں، بھگوان نے چاہا تو جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اس لڑکی نے اپنائیت سے مجھ پر جھک کر کہا۔ مچھلیوں کی بسان سے مجھے نجات مل چکی تھی اور اب پوائزن مجھ پر سوار تھی۔ پوائزن ایک خاص قسم کا پرفیوم ہے جو نرگس استعمال کرتی تھی، لیکن اس وقت اس لڑکی نے وہ پرفیوم لگا رکھا تھا، اس لیے وہ سر تا پا مہک رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے بجائے سونگھنے کو دل چاہ رہا تھا، اس میں بے پناہ کشش تھی، چنانچہ میں مشکل ہی سے اس پر سے نگاہ ہٹا پا رہا تھا۔ اس لڑکی کے بال سنہری تھے، وہ نرگس تو نہیں تھی لیکن اس جیسی معلوم ہوتی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میری بیوی نرگس کے بال بھی سنہری تھے، مگر وہ تھی کہاں؟ میں نے اس کی تلاش میں گرد و پیش پر نظریں دوڑائیں، لیکن اس کا سراپا نظروں میں نہ سما سکا۔ اضطراب کی ایک لہر میرے رگو پہ میں دوڑنے لگی۔ یہ لڑکی کون تھی جو میرے سر پر سوار ہو گئی تھی اور اتنی اپنائیت سے باتیں کر رہی تھی، اور اس نے خود کو میری بیوی بتا دیا تھا؟ نرگس تو نظر نہیں آئی، البتہ دائیں جانب مجھے اپنے فیملی ڈاکٹر گوپال کھڑے دکھائی دیے۔ وہ ایک سمارٹ اور ذہین شخص تھے، ان کی عمر تقریباً 50 برس تھی۔ وہ بیماریوں کا پتہ چٹکی بجاتے ہی لگا لیتے تھے اور پھر تیر کی طرح نشانے پر لگنے والی دوا تجویز کر دیتے تھے۔ وہ انجیکشن تیار کر رہے تھے۔ میں بچپن سے انہیں اپنے مقام پریم نگر میں آتے جاتے دیکھتا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں کیسے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا کوئی بیمار ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا اور ان سے مصافحہ کیا۔ غالباً ان کی آواز اب تک میری سماعت سے ٹکراتی رہی تھی۔ میں تمہارے ہی لیے آیا ہوں، انہوں نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے تمہاری بیوی نے ہوٹل سے فون کر دیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو تم بے ہوش تھے۔ بہرحال ہم تمہیں اٹھا کر پریم نگر لے آئے۔ جب سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے میری آستین اٹھا کر انجیکشن کی سوئی میرے بازو میں لگا دی۔ ہم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ میری بیوی نرگس کہاں ہے؟ ڈارلنگ، میں یہاں ہوں، اس لڑکی نے ایک ادائے دل بری سے کہا اور مجھ پر جھکنے لگی۔ اب مجھے اس لڑکی سے خوف آنے لگا تھا جو خواہ میرے گلے لگ رہی تھی۔ میرے اضطراب میں لہجہ با لہجہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ صحیح صحیح بتاؤ کہ نرگس کہاں ہے اور تم کون ہو؟ میں تمہاری بیوی نرگس ہی ہوں، اس نے لگاوٹ امیز انداز سے کہا اور مجھ سے قریب تر ہوتی چلی گئی۔ اس کا یہ آزادانہ انداز مجھے پسند نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ میں نے احتجاجی لہجے میں کہا اور ان کی طرف ملتجیانہ انداز سے دیکھا۔ وہ میرے ہی جان پر مسکرا رہے تھے، یقیناً وہ مجھے ذہنی مریض سمجھ رہے ہوں گے۔ ان کے اس انداز سے میں سہم گیا۔ یہ درست ہے کہ میں نے جلدی میں نرگس سے شادی کر لی تھی اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں دے پایا تھا۔ اب وہ لڑکی میرے سر پر سوار ہو گئی تھی اور نہایت بے باکی سے خود کو میری بیوی بتا رہی تھی۔ کام کی زیادتی نے تمہارے ذہن پر برا اثر ڈالا ہے، ڈاکٹر گوپال نے سر کو خفیف سی جنبش دے کر کہا۔ چنانچہ تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اپنے کاروباری دورے پر 3 ہفتے پیشتر روانہ ہونے سے پہلے تم ہی نے تو کہا تھا کہ اب لوٹو گے تو دلہن کو ساتھ لے کر آؤ گے۔ تم دلہن کے ساتھ تو واپس آ گئے ہو، لیکن تمہاری یادداشت میں کچھ نقص پیدا ہو گیا ہے۔ دماغ کا ایک حصہ کام نہیں کر رہا۔ یہ وقتی بات ہے، میری دوا سے درست ہو جائے گا۔ تم کل مجھ سے ضرور ملاقات کر لینا۔ انہوں نے یقین دہانی کروانے کے لیے میرے شانے پر تھپکی دی۔ میں تذبذب میں گرفتار ہو گیا۔ کیا وہ لڑکی واقعی میری بیوی ہے؟ مگر نہیں، اس میں اور نرگس میں تو زمین و آسمان کا فرق تھا۔ تو پھر وہ کون تھی؟ میرا دماغ ایک بار پھر یادوں کے بھنور میں گرفتار ہو گیا۔ ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ بہت سے چہرے پس منظر سے پیش منظر میں آ رہے تھے اور آپس میں مدغم ہو رہے تھے۔
میں نے ڈاکٹر گوپال کا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو میری بیوی سمجھ رہے تھے۔ صورتحال کچھ عجیب سی تھی کہ میں کوشش کے باوجود انہیں بتا نہیں پا رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ جسے نرگس سمجھ رہے ہیں وہ نرگس نہیں ہے۔ وہ لڑکی بستر سے اٹھ گئی، پھر اس نے اپنا چست لباس کھینچ کھانچ کر درست کیا اور میری طرف ایک قاتلانہ مسکراہٹ پھینکتے ہوئے بولی، ڈارلنگ، میں آنٹی کے پاس جا رہی ہوں، اگر میری ضرورت پڑے تو آواز دے لینا۔ اس کے بعد وہ اپنے سینڈلوں سے کھٹ کھٹ کرتی ہوئی آنٹی شکنتلا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ تمہاری یادداشت رفتہ رفتہ درست ہو جائے گی، ڈاکٹر گوپال نے کہا، اس لیے کہ تم بے ہوشی کے دوران میں نامعلوم کیا کیا کچھ کہتے رہے ہو۔ اسے خود فراموشی کی کیفیت کہتے ہیں۔ میری دی ہوئی دوا پابندی سے استعمال کرو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بات تو سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہ میری بیوی نہیں ہے، کوئی فراڈ ہے، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے نرگس نے سب کچھ بتا دیا ہے، ڈاکٹر رسانیت سے مسکرایا۔ تم نے اپنے کاروباری دورے کے دوران ایک پل بھی آرام نہیں کیا، تم صرف کام کرتے رہے۔ کیا تمہارے جسم کا تم پر کوئی حق نہیں؟ اگر تم نے شادی کر ہی لی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارتے، یہ دیکھتے کہ تمہارے گرد کی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پہاڑ، وادیاں، مرغزار اور باغوں میں کھلے ہوئے پھول تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ زندگی کے تو بہت سے پہلو ہوتے ہیں، روشن اور دل فریب۔ تم نے اس طرف دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ اب تمہیں تلقین کرتا ہوں میں کہ سب کچھ چھوڑ کر آرام کرو اور اپنی بیوی کی طرف توجہ دو۔ اس نے بھی تو کچھ سپنے دیکھے ہوں گے نا، ان سپنوں میں تمہیں رنگ آمیزی کرنا ہے۔ اس نے کسی پروفیسر کی طرح مجھے چھوٹا سا لیکچر دیا۔ میں ایک ہوزری کی فیکٹری کا مالک تھا اور خود ہی سیلز مین، اس لیے مجھے سال کے ایک خاص مہینے میں انڈیا کے بڑے شہروں کا دورہ کرنا پڑتا تھا۔ میری فیکٹری کے تیار کیے ہوئے بنیان، موزے اور انڈرویئر پسند کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کی مانگ ہے۔ میں 2 ہفتے پہلے کاروباری دورے پر گیا تھا اور اس بار بھاری آرڈر لے کر آیا تھا، مگر ڈاکٹر گوپال تو کہہ رہے تھے کہ میں 3 ہفتے پہلے گیا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ میں نے 1 ہفتہ کہاں اور کس کے ساتھ گزارا تھا؟ میری زندگی کا وہ 1 ہفتہ کیسے گزر گیا کہ مجھے اس کی خبر ہی نہ ہو سکی؟ تم نے اپنی شادی کے بارے میں کامنی کو تو بتا دیا ہوگا، ڈاکٹر نے پوچھا۔ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ یہ جواب دیتے ہوئے مجھے پشیمانی سی ہو رہی تھی، اس لیے کہ کامنی میری محبوبہ دل نواز رہ چکی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کے شانے پر سر رکھ کر ساتھ مرنے اور جینے کی قسمیں کھائی تھیں۔ ممکن ہے کہ میں اس سے شادی کر لیتا، لیکن درمیان میں نرگس آ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جو کچھ ہوا ٹھیک ہی ہوا، اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ بھگوان نے روئے زمین پر نرگس سے زیادہ خوبصورت اور سلیقہ مند لڑکی پیدا ہی نہیں کی تھی۔ اسے بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ ویسے تمہاری مرضی ہے، بہرحال اب تمہیں نرگس کا خیال تو رکھنا ہی ہے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ سبھاش انہیں گیٹ تک چھوڑنے گیا تھا۔ ڈاکٹر کے دیے ہوئے انجیکشن نے کام کر دکھایا اور میں بہتری محسوس کرنے لگا۔ ریڑھ کی ہڈی کا درد غائب ہو چکا تھا۔ میں بغیر سہارے کے اٹھ کھڑا ہوا اور ٹوائلٹ میں چلا گیا۔ وہاں میں نے ہاتھ منہ دھویا اور بال سنوار کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ میرے چہرے پر کبیدگی اور تردد تھا۔ گزرے ہوئے بے ہنگم اور منتشر واقعات کا عکس مترشح تھا۔ میں خوبصورت اور وجیح ہوں، مگر اس وقت مجھے اپنا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ راجیش، کیا تم ٹوائلٹ میں ہو؟ اس لڑکی نے خوابگاہ سے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ وہ میرے تکیے پر ٹیک لگائے نیم دراز تھی اور نسوانی حربے استعمال کر رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور قدرے ترش لہجے میں کہا، اب بتاؤ کہ نرگس کہاں ہے؟ اگر تم نے زبان نہیں کھولی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور روحانسے لہجے میں بولی، راجیش، تمہیں نہ جانے کیا ہو گیا ہے؟ تم نے مجھ سے ہی تو شادی کی ہے، میں ہی تو نرگس ہوں۔ میں نے اس کے شانے تھام کر جھٹکے دیے تو اس نے ہار نہیں مانی اور اپنا وزن مجھ پر ڈال دیا اور میرے سینے سے آ لگی۔ میں اس عمل سے گھبرا گیا اور میں نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ پھر کرختگی سے پوچھا، تم نے آنٹی شکنتلا کو اپنے بارے میں کیا بتایا ہے؟ وہی جو سچ ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔
انہوں نے جب یہ سنا کہ تم نے مجھ سے شادی کر لی ہے تو خوشی کا اظہار کیا اور یہ تجویز رکھی کہ اس خوشی میں سب دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی شریک کرنا چاہیے اور انہیں پارٹی دینی چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ صبح تم سے اس موضوع پر گفتگو کریں۔ میں نے اس سے جھنجھلاہٹ میں دھکا دیا تو وہ بستر سے گر پڑی، مگر اس کے انداز سے جھلاہٹ نمایاں نہیں تھی، اس کے بجائے اس کی آنکھوں میں دعوت تھی، دل لبھانے والے اشارے تھے۔ وہ لگاوٹ بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے وہی پرفیوم لگا رکھا تھا جو نرگس لگایا کرتی تھی، پوائزن، جو عام طور پر نہیں ملتا تھا۔ اس کے جسم پر نرگس کے کپڑے تھے جو بالکل فٹ آ رہے تھے، اس لیے کہ وہ قد و قامت میں اس جیسی تھی۔ مجھے کئی بار اپنی دماغی کیفیت پر شبہ ہوا کہ کہیں میں کسی وہمے کا شکار تو نہیں ہو گیا ہوں۔ ممکن ہے وہی میری بیوی ہو اور میرے دماغ پر کسی نامعلوم ہستی نرگس نے قبضہ جما لیا ہو۔ میں الماری کی طرف گیا اور میں نے اسے کھولا تو اندر وہی سوٹ کیس رکھا دکھائی دیا جو میں اپنے سفری دورے پر ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے اس کی زپ کھولی تو اس میں نرگس کے کپڑے رکھے نظر آئے، اس کی شلواریں، جمپر، دوپٹے اور ساڑیاں وغیرہ۔ اس کے علاوہ شادی کا سرٹیفکیٹ بھی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب شادی کے بعد میں نے جوہو کے ساحل پر ہوٹل راج کمار میں کمرہ بک کروایا تھا تو نرگس نے وہ سرٹیفکیٹ سنگار میز کے کلپ میں پھنسا دیا تھا۔ اس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اسے فریم کروا لوں کیونکہ وہ ایک یادگار چیز ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کو دیکھ کر میرے دل سے ایک ہوک اٹھی۔ میں نے سوچا کہ اب یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے۔ میں اس لڑکی کو زبان کھولنے پر مجبور کروں کہ وہ اپنی اصلیت سے مجھے آگاہ کرے، مگر اس کی ترکیب کیا ہو سکتی تھی؟ میں پولیس کو فون کر کے بتا دوں؟ لیکن کیا بتا دوں؟ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کیا ثبوت تھا؟ میں کیسے کہتا کہ یہ لڑکی میری بیوی نہیں ہے؟ میرے پاس تو نرگس کی کوئی تصویر بھی نہیں تھی کہ پولیس کے سامنے پیش کرتا۔ یہ تو فلموں اور ناولوں والی بات ہوتی کہ میں کہتا کہ میری بیوی بدل گئی ہے۔ یہ لڑکی کسی سازش کی بنا پر میرے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی لگاوٹ بھرے انداز میں بولنے لگی۔ اس نے وہ ساری باتیں کی جو میں نے نرگس سے کی تھیں۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ اسے وہ ساری باتیں کیسے معلوم ہو گئیں۔ کیا اس کا نرگس سے کوئی خاص تعلق تھا؟ مجھے جب اس لڑکی سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت دکھائی نہ دی تو میں دوبارہ باتھ روم میں چلا گیا۔ نرگس میرے حواسوں پر کچھ اس طرح سے چھائی ہوئی تھی کہ اس کا سراپا مجھے آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ ایک ملکوتی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے گزرے ہوئے لمحات کو تازہ کیا۔ یاد آیا کہ ہوٹل راج کمار کا مینیجر رام لال میری مدد کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اس نے میرے لیے ایک کمرہ بک کیا تھا اور اس نے نرگس کو اچھی طرح سے دیکھا تھا۔ اس کی یادداشت میں یقیناً نرگس کا سراپا محفوظ ہوگا۔ میں وہاں جا کر اپنی تحقیق کا آغاز کر سکتا تھا۔ میں نے اس خیال کے تحت اپنے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے سے نکل آیا۔ وہ لڑکی کمرے سے جا چکی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ میں نے کرشن اسٹریٹ کے پوسٹ آفس سے اپنے سب سے بہترین دوست پردیپ کو خط لکھا تھا جس میں اپنے سفر کی رداد، نرگس سے ملاقات اور اس سے شادی کا احوال اور سب ضروری اور غیر ضروری باتیں تحریر کی تھیں۔ وہ اتنا بے تکلف تھا کہ میں اس سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ ہاں، یاد آیا کہ جب خط کے آخر میں چند سطریں بچ گئی تھیں تو میں نے نرگس سے کہا تھا کہ وہ بھی کچھ لکھنا چاہے تو لکھ سکتی ہے۔ نرگس نے مجھے اپنا جیون ساتھی تسلیم کرتے ہوئے اچھے مستقبل کی امید ظاہر کی تھی۔ میں نے سوچا اگر وہ خط مجھے مل جائے تو میں نرگس کی تحریر سامنے رکھ کر اس لڑکی کی تحریر سے ملا سکتا ہوں اور پھر اسے جھوٹا ثابت کر سکتا ہوں۔ اس خیال کے تحت میں نے پردیپ کو فون کیا مگر گھنٹی بجتی رہی اور کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ میں نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا تو مجھے اپنے دوست راجندر کا خیال آیا جو محکمہ پولیس میں ملازم تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے ساری بات بتا کر لڑکی کو گرفتار کروا دوں۔ پھر وہی الجھن درپیش ہوئی کہ میں اس لڑکی کو فریبی اور مکار کیسے ثابت کروں گا۔ میرا اپنا کیس مضبوط نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی کلو مل جائے تو پھر اس سے بات کرنا مناسب ہوگا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں گیا تو میں نے کچن ٹیبل پر اس لڑکی کو آنٹی شکنتلا کے ساتھ چائے پیتے دیکھا۔ وہ ہنس ہنس کر لگاوٹ سے باتیں کر رہی تھی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے آنٹی کا دل مٹھی میں لے لیا۔ جھوٹی اور پرفریب باتیں کر کے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ میری بیوی نرگس ہے۔ آنٹی کی عمر 40 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ انہوں نے کسی نامعلوم مصلحت کی وجہ سے شادی نہیں کی تھی۔
وہ میرے پتا جی کی بہن تھیں اور انہیں ورثے میں ایک بڑی جائیداد ملی تھی اور وہ اس بڑے مکان پریم نگر کی مالکہ تھیں۔ والدین کے انتقال کے بعد میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ میری وجہ سے انہیں اور ان کی وجہ سے مجھے سہارا مل گیا تھا۔ ان میں ایک عجیب سی بات تھی کہ جو بات ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی تھی وہ مشکل ہی سے نکلتی تھی۔ اگر وہ لڑکی انہیں یقین دلا چکی تھی کہ وہ میری بیوی ہے تو اب میرے لیے انہیں یہ یقین دلانا کہ وہ میری بیوی نہیں ہے بے حد دشوار تھا۔ آنٹی نے میری طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا اور پیشانی پر سلوٹیں سجا کر کہا، راجیش کہاں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں ڈاکٹر کی نصیحت یاد نہیں ہے؟ اس نے آرام کرنے کو کہا تھا اور تم سیر کے لیے چل پڑے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ چلو اپنی خوابگاہ میں جاؤ۔ آنٹی میں 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں اب شادی شدہ ہوں مگر آپ مجھے بچہ ہی سمجھتی ہیں۔ ہاں تم میرے بچے ہی ہو، انہوں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ چنانچہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرو۔ میری طرف سے اتنا فکر مند نہ ہو، ڈاکٹر نے مجھے پر اثر انجیکشن لگا دیا ہے، اب میں خود کو چاقو چوبند پا رہا ہوں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بائے۔ میں لاؤنج سے نکل آیا اور آنٹی شکنتلا میری طرف تشویش سے دیکھتی رہ گئیں۔ جب میں نے دروازے کے نوب کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے پیچھے سے کہا، تھوڑی دیر پیشتر کامنی کا فون آیا تھا، میں نے اسے خیریت سے آگاہ کر دیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ تم نے شادی کر لی۔ وہ نام سن کر ایک بار پھر میرے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی، تاہم میں اپنی کمزوریاں آنٹی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ پورچ میں جا کر میں نے چابی لگا کر اپنی کار کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں مرکزی سڑک پر جا رہا تھا اور میرے دماغ پر مختلف النوع خیالات کی یلغار تھی۔ جب میں ایک فلم اسٹوڈیو کے قریب سے گزرا تو میں نے وہاں خاصی ہلچل دیکھی۔ ممبئی میں دوسرے صوبوں سے نقل و حرکت کر کے آنے والوں کی کمی نہیں تھی، اسی لیے وہاں کے فٹ پاتھ رات کو آباد ہوتے تھے۔ وہ سب جو وہاں آ کر آباد ہوتے تھے ان کے دل میں ایک ہی خواہش جاگزیں ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح سے فلمی اداکارہ بن جائیں، اگر امیتابھ بچن نہ بن سکیں تو کم از کم گووندا ہی بن جائیں۔ جب ایسے لوگوں کو فلم انڈسٹری میں کام نہیں مل پاتا تھا تو وہ کسی مل میں کام تلاش کرنے لگتے تھے اور رات کو فٹ پاتھ پر سو جاتے تھے۔ جب سارے مسائل ممبئی حل کر دیتا تھا تو لوگ اس شہر کا رخ کیوں نہ کرتے؟ ہوٹل راج کمار جوہو کے ساحل پر واقع تھا اور اس کے چاروں طرف مغلیہ طرز کے باغات ہیں۔ اس کے گیٹ پر ہاتھی بندھا رہتا ہے اور اندرونی آرائشی مشرقی انداز کی ہے۔ ویٹر شاہی خادموں جیسی پوشاک پہنتے ہیں اور داخل ہونے والے مہمانوں کو جھک کر فرشی سلام کرتے ہیں۔ اس کی اندرونی دیواروں پر مغلیہ فرما رواؤں کی پینٹنگز لگی ہیں جن سے ان کے جاہ و جلال کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں اس میں داخل ہونے کے بجائے سائیڈ والے راستے سے پارک میں چلا گیا۔ وہاں گھنے درختوں کی وجہ سے سایہ تھا اور ہوا مشام جاں کو معطر کرتے ہوئے چل رہی تھی۔ مناسب فاصلوں پر میزیں لگی ہوئی تھیں، میں ان میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں نرگس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی یاد آئی تو آتی چلی گئی۔ عالم تصور میں دیکھا کہ وہ برہنہ پا ریت پر چل رہی ہے اور اس کے منہ سے مسرت آگیں آوازیں نکل رہی ہیں۔ اس کے نقشے پا کو سمندر سے آنے والی شرارتی لہریں مٹا دیتی تھیں۔ میں اس نظارہ ہائے دل فریب میں کچھ اتنا کھوسا گیا کہ میں گرد و پیش کو فراموش کر بیٹھا۔ وہ واقعات جو ایک لڑی میں پروئے ہوئے تھے قطار در قطار میرے پردہ تصور پر ابھر رہے تھے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں ممبئی واپس آیا تھا تو سیدھا پریم نگر کی طرف جانے کے بجائے سی سائیڈ کی طرف چلا آیا تھا، کیونکہ مجھے ڈاکٹر گوپال کی ہدایت یاد تھی کہ میں کاروباری دورے سے واپس آنے پر خود کو آرام دوں۔ میرے جسم کا بھی مجھ پر حق ہے۔ پس میں نے ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہوٹل میں ایک کمرہ بک کرایا اور اپنا سامان وہاں رکھ کر ساحل کے ایک بار میں چلا گیا تھا۔ اس بار کی آرائش بانس سے کی گئی تھی، بانس کی کھچیاں در و دیوار پر نصب کی گئی تھیں اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کسی جھونپڑی میں بیٹھے ہوں۔ میں نے اپنے لیے وسکی کا ایک پیگ منگوایا تھا اور اس کے 2-4 گھونٹ لیے ہوں گے کہ میں نے ایک لڑکی کو پیراکی کے لباس میں سمندر کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کی بغل میں ڈائیونگ بورڈ تھا۔ میں نے اپنا پیگ جلدی سے حلق میں انڈیلا اور بل ادا کر کے اس سمت میں گیا جہاں وہ گئی تھی۔ وہ پیراکی کرنے سے پہلے ڈائیونگ بورڈ پر بیٹھی اپنے جسم پر لوشن مل رہی تھی۔ سورج کی کرنوں میں اس کا جسم دمک رہا تھا۔ ہیلو، میں نے آہستہ سے سیٹی بجا کر کہا۔ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اپنے کام میں مصروف رہی۔ سنو،
میں اس دنیا میں تنہا ہوں اور میرے من کا کاغذ ابھی کورا ہے، کہو تو اس پر تمہارا نام لکھ دوں؟ اس دنیا میں سب ہی تنہا ہیں مسٹر، اس نے میری طرف ایک نگاہ غلط انداز اچھالتے ہوئے کہا۔ اس کا جواب عامیانہ نہیں بلکہ فلسفیانہ تھا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ عام سی لڑکی نہیں ہے، وہ ان لڑکیوں میں شامل تھی جو انسان کی ذات کی تکمیل کر دیتی ہیں۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ درخور اعتنا نہیں سمجھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری موجودگی گوارا نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں، میں نے مایوسی سے کہا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا، سوچا وقت گزاری کے لیے پہلے اپنا تعارف کرواؤں اور اس کے بعد اس کے کوائف حاصل کروں۔ یہی ایک طریقہ تھا جس سے میں دائرۂ شناسائی میں داخل ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ میں بے تکان بول رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کی پردہ ہائے راز افشا کر دیے ہیں اور اب میرے پاس بتانے کو کچھ نہیں رہا، سو میں خاموش ہو گیا۔ مناسب یہ تھا کہ اب اس اپسرا کا تعارف حاصل کیا جائے۔ میں نے چند لمحات کے بعد سوال کیا، کیا تم اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہو؟ نہیں، اس نے مختصراً کہا۔ ممبئی میں کام کرتی ہو؟ نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ میرے لیے حوصلہ افزا تھی۔ میں اس کے مزید قریب ہو گیا۔ اس نے باتیں شروع کر دیں۔ وہ شام ہم نے اکٹھی گزاری، پھر ایسی کئی اور شامیں ہماری زندگی میں آئیں۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اس کی الفت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ دلچسپ بات یہ کہ وہ ہر شام مجھ سے وہیں ملا کرتی تھی۔ اس نے مجھے اپنا پتہ نہیں بتایا تھا، میں نے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ عالم سرشاری میں ایک روز خیال آیا کہ اب کاروبار حیات میں دلچسپی لینا چاہیے۔ میں تو یہاں وقت گزاری کے لیے آیا تھا اور یہیں کا ہو کر رہ گیا، اب اپنے آشیانے کی طرف چلنا چاہیے۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر اس پری پیکر کے تعاقب میں چل دینا مناسب نہیں ہے، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ اس شام میں نے ایک ڈانس فلور پر رقص کے دوران میں اس سے جب یہ کہا کہ اب وقت جدائی آن پہنچا ہے تو اس نے میرے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا، مگر میں تو جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرا خیال ہے کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ میرا بھی کچھ یہی خیال ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیوں نہ ہم شادی کر لیں؟ اس لیے کہ محبت کرنے والے ایک ہونا چاہتے ہیں۔ اس نے میرے شانے پر سر رکھ کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ میں پیشتر بیان کر چکا ہوں۔ کرب کی ایک ٹیس میرے سینے میں اٹھی۔ اس سے جدائی کا خیال بھی سہانے روح تھا۔ مجھے پسینہ آنے لگا۔ میں تھوڑی دیر بعد وہاں سے اٹھا اور ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ مینیجر رام لال کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے ہال سے گزرنا پڑا۔ جب میں اس کے آفس میں داخل ہوا تو وہ کاغذات الٹ پلٹ رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو اس نے مجھے پہچان لیا اور نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب تو آپ کی طبیعت بہتر معلوم ہوتی ہے، اس نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ مطلب یہ کہ جب آپ اپنی شریمتی جی کے ساتھ آئے تھے تو نشے میں مدہوش تھے اور آپ سے بات نہیں کی جا رہی تھی، اس نے وضاحت کی۔ آج جب میں یہاں سے رخصت ہو رہا تھا تو کیا وہی عورت میرے ساتھ تھی جو میری بیوی کی حیثیت سے یہاں آئی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں بالکل وہی تھی، اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ اتنی جلدی دوسری عورتوں کے سامنے کیسے گھوم سکتے ہیں؟ اس کا جواب سن کر میں تذبذب میں گرفتار ہو گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی نے سکھا پڑھا رکھا ہو اور وہ دوسروں کی زبان بول رہا ہو۔ بہرحال میں اسے سچ بولنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مایوس ہو کر ہوٹل راج کمار سے نکل آیا۔ جب میں اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کدھر جانا چاہیے اور نرگس کو کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ مایوسی سے نجات پانے کے لیے میں نے ایک بار کے قریب کار روکی اور ایک پیگ وسکی حلق سے اتاری اور اس کے بعد راجندر کو فون کیا۔ فون اس کی بیوی نے اٹھایا۔ اس نے میری آواز پہچان لی اور بتایا کہ راجندر ایک کام سے گیا ہوا ہے اور 1 گھنٹے بعد پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچے گا۔ کھانے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں ایک ریستوران بلیک کوئن میں چلا گیا۔ مالابار اسٹریٹ پر وہ ایک اچھا ریستوران تھا جہاں ذائقے دار بھیل پوری ملتی تھی۔ میں جب ہلکا لنچ کرنا چاہتا تھا تو بھیل پوری کھا لیتا تھا۔ جب میں لنچ کر رہا تھا تو نرگس کے بارے میں سوچنے لگا کہ اگر راجندر نے اس کا عطا پتہ پوچھا تو میں کیا بتاؤں گا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کی اصل عمر اور اس کے والدین سے بھی واقف نہیں تھا۔ شادی کے سرٹیفکیٹ میں اس نے جو کچھ لکھوایا تھا وہ درست تھا یا نادرست، میں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں اپنی شادی کا جشن سن اینڈ سی میں منا رہا تھا تو ایک آدمی ہماری میز پر آ گیا تھا
جس کے رخسار پر زخم کا گہرا سا نشان تھا اور سب سے نمایاں اس کی ناک تھی جو طوطے کی چونچ کی طرح نوکدار اور مڑی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی مدراس چلی گئی ہے، اس لیے وہ بہت اداس ہے۔ یہاں اس کا کوئی شناسہ نہیں ہے، اس لیے ہماری میز پر آ گیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکتا ہے اور اپنی تنہائی دور کر سکتا ہے۔ حالانکہ اس کا چہرہ خوشنما نہیں تھا، مگر وہ مجھے بے ضرر سا انسان معلوم ہوا۔ لنچ کرنے کے بعد میں نے راجندر کو فون کیا تو اس کے نائب نے سلسلہ ملا دیا۔ میں نے کہا، راجندر میرے دوست، میں بہت پریشان ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات 1 گھنٹے کے بعد ہو سکتی ہے، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ گاندھی اسکوائر پر پہنچ کر دائیں جانب مڑ جانا، وہاں ایک بار ہے گوگو، میں وہاں تمہیں منتظر ملوں گا۔